جب انسان کسی مجبور کی مدد کرتا ہے تو اللہ آسمانوں سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مجبور کو حقیر مت سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہی نور، اور آج میں آپ کو ایک ایسی سبق آموز کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں صبر بھی ہے، آزمائش بھی اور اللہ کی رحمت بھی۔ یہ کہانی ہے ایک انسان کی جس کا نام تھا عبداللہ، جو غریبوں کی مدد کرتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل برداشت کر لیتا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، مال انسان کا نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے اس کے دروازے سے کبھی کوئی غریب، مسافر یا محتاج خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحافت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر اس کی بیوی کو یہ سب ناپسند تھا۔ وہ اکثر کہتی، عبداللہ اگر تم اس طرح خرچ کرتے رہے تو ایک دن ہم خود محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ مسکرا کر جواب دیتا، مجھے ڈر ہے کہیں قیامت کے دن میرا رب یہ نہ پوچھے کہ جب میں نے تمہیں اتنا دیا تھا تو تم دوسروں کی مدد کیوں نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے اور وہ بکریاں چرانے کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ ایک دن عبداللہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دوران اس نے ایک چھوٹا سا سانپ آگ میں پھنسا ہوا دیکھا۔ عبداللہ کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے سانپ کی جان بچا لی۔ تب حیرت انگیز طور پر وہ سانپ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وہ عبداللہ کو اپنے والد کے محل میں لے گئی۔ جنات کے بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، مگر یاد رکھنا اگر یہ راز کسی کو بتایا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ چند لمحوں بعد عبداللہ نے خود کو دوبارہ جنگل میں پایا۔ پہلے تو اسے لگا یہ سب خواب تھا، مگر گھر واپس آتے ہوئے وہ ایک جھیل کے پاس سے گزرا۔ وہاں اس نے دو مچھلیوں کو باتیں کرتے سنا۔ ایک مچھلی دوسری مچھلی سے کہہ رہی تھی، اگر جھیل کے نیچے وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو بڑی مچھلی ہمیں کھا جاتی۔ دوسری بولی، ہاں پتہ نہیں وہ خزانے والا صندوق کتنے سالوں سے وہاں ہے۔ یہ سن کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی جانوروں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ اس نے فوراً جھیل میں غوطہ لگایا۔ کافی تلاش کے بعد اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ وہ ایک کنارے تک اسے لے آیا اور کھولا۔ صندوق کے اندر ہیرے اور سونا چمک رہا تھا۔ عبداللہ نے اتنا ہی لیا جتنی اسے ضرورت تھی اور باقی چھپا دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے، مگر اس کی بیوی نے کہا، اب احتیاط سے خرچ کرنا، دوبارہ سب غریبوں کو مت دے دینا۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ غریبوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا جہاں ضرورت کا ہر سامان ہوگا۔ پھر عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے اس کے رزق میں اور برکت ڈال دی۔ وقت گزرتا گیا اور عبداللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ ایک دن ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لہٰذا تم سستے داموں لیموں اور مالٹوں کی کھیپ مجھ سے خرید لو۔ عبداللہ نے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کا سامان اسے خرید لیا۔ پھر اس نے دو پرندوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اچانک موسم تبدیل ہوگا، ایک بیماری پھیل جائے گی۔ بیوی نے بہت ناراضگی ظاہر کی، مگر کچھ دن بعد سخت سردی اور بیماری پھیل گئی۔ حکیموں نے لوگوں کو لیموں اور مالٹے استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھل بہت جلدی بکنے لگے۔ عبداللہ کی بیوی کو عبداللہ پر شک ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کوئی راز ہے، تم مجھے وہ بتاؤ۔ عبداللہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ راز بتاتا تو اس کی جان چلی جاتی، نہ بتاتا تو بیوی نے کہا تھا کہ میں تمہیں جادوگر میں شور کر دوں گی۔ پھر عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دے گا، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ساری دولت بیوی کے حوالے کر دی اور خود یتیموں اور غریبوں کی خدمت میں لگ گیا، مگر دولت نے اس کی بیوی کے دل میں غرور بھر دیا۔ اس نے عیش و عشرت میں سب کچھ ضائع کر دیا۔ پھر ایک دن اچانک زلزلہ آیا اور اس کا محل زمین میں دھس گیا۔ اب وہ بے سہارا اور محتاج ہو گئی تھی۔ لوگ اس پر ترس کھاتے، مگر وہ شرمندگی سے ان سے کچھ نہ لیتی۔ چند دن بعد عبداللہ وہاں سے گزرا۔ اس نے اپنی بیوی کو بری حالت میں دیکھا تو فوراً اسے سہارا دیا، اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا اور اس کی خدمت کی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کی بیوی بدل چکی تھی۔ وہ عاجزی سے کہنے لگی، میں نے دولت کو سب کچھ سمجھ لیا، مگر اصل سکون اللہ کی رضا اور شکر میں ہے۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، انسان کا اصل خزانہ ایمان، صحت، نیک اعمال ہے، دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ پھر دونوں نے مل کر اپنی باقی زندگی غریبوں اور یتیموں کی خدمت میں گزار دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جو بھی ہوتا تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور مدد مانگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس بھائی کی مدد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ دولت جمع کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ آ جائے، لیکن مومن جانتا ہے کہ رزق انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں مگر سکون نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کم میں بھی سکون سے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کبھی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ آج آپ کسی کی مدد کریں گے، کل اللہ کسی کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔